فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں، صحیح ہے، یہ سنتیں مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ ہارون الرشید کشمیر سے۔ اگر چارپائی پر دائیں یا بائیں سائڈ پر آدمی سویا ہو تو نیچے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن چارپائی پہ کوئی بندہ سو رہا ہے دائیں یا بائیں تو وہ تو بالکل ہی جائز ہے، لیکن اگر سامنے بھی سو رہا ہے نا چارپائی کے اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس سے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سامنے والے جو لیٹا ہوا آدمی اس کے چہرے کا رخ آپ کی طرف ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ ہاں ضرورت ہو، جگہ نہیں ہے تو پھر جائز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ اشارہ کرتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا، جگہ نہیں تھی۔ تو اگر جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کو سامنے لیٹا ہوا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ناپسندیدہ اور برا عمل ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے کسی نے پوچھا ہے، اچھا یہ ہو چکا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری عمر 19 سال ہے، میرے بڑے بھائی کی عمر 22 سال ہے، ہم دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب کم از کم آپ کی شادی میں 3 سال تو ہوئی باقی ہے۔ ہم دونوں گھر میں اپنے والدین سے شادی کی بات نہیں کرتے، ماشاءاللہ بہت شرمیلے ہیں، چاہیے میں نے الفاظ کہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 13 سال ہے وہ والدہ کو آپ کے کلپ سناتا ہے کہ باغی بن کر شادی کرو، گھر والوں کی ایسی کی تیسی۔ آپ بتائیے اس بچے کو کیا جواب دیں؟ اس بچے کو آپ یہ جواب دیں کہ آپ شادی کریں لیکن آپ سے کرے گا کون شادی؟ شادی یک طرفہ کام نہیں ہے، یک طرفہ کام ہوتی نا لڑکی والوں کی رضا کے بغیر بھی ہو جاتی تو 4 بیویاں ہوتی ہر آدمی کی، اور شادیاں بھی بہت اپر لیول کے خاندانوں میں کی بھی ہوتی۔ تو 13 سال کے لڑکے کو دے گا کوئی نہیں شادی رشتہ، آج کل 23 سال کے کو نہیں دیتے، 33 سال کو نہیں دیتے جب تک وہ کما نہ رہا ہو، تو وہ دے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے نا۔ تو اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جب وہ والدہ کو کلپ سنایا کرے تو والدہ کو چاہیے میرا والا یہ کلپ سنا دے ان کو، تو کلپ کا مقابلہ کلپ سے ہی کیا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو 13 سال کے لڑکے کو کوئی دے گا نہیں اپنی بیٹی، کیونکہ وہ کما نہیں رہا ہے اور ظاہر ہے بالغ بھی نہیں ہوا ہوگا 13 سال میں، میرا خیال ہے بالغ 14-15 سال کی عمر میں جا کے بندہ بالغ ہوتا ہے۔ تو والدہ کو کلپ سنائے تو یہ میرا والا کلپ اس کو دے دیا کریں، یہ والا کلپ سنا دیں۔ باقی اگر کوئی بالغ ہو رہا ہے اور کما رہا ہے، وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے، پھر ماں باپ کو شادی سے روکنے کا حق نہیں ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے، پھر وہ کر سکتا ہے شادی۔ ہاں ماں باپ یہ بتائیں بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو، لیکن کرو ہی نہیں، یہ پھر یہ اتنے اللہ نے ماں باپ کے حقوق بھی ایک لمٹ رکھی ہے نا اس کی، تو یہ تھوڑی کہ ہر چیز میں ہی ان کو زبردستی کی اجازت اللہ نے دی ہو۔ تو اگر لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور سیپریٹ گھر دے سکتا ہے ماں باپ سے ہٹ کے اور کما رہا ہے، بیوی کو کھلا سکتا ہے اور اس کو رشتہ بھی مل گیا ہو، تو پھر ماں باپ اس کو زبردستی شادی سے نہیں روک سکتے۔ لیکن 13 سال کے بچے صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بیٹی دے گا نہیں، کما نہیں رہے ہیں، اور اگر کما بھی رہے ہوں بالفرض کوئی، تو لڑکی والے 100 باتیں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پال بھی رکھ بھی پائے گا، ہماری بچی کو نہیں رکھ پائے گا جب تک ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے،
تو کیسے یعنی سسرال والے گود ہی لیں گے اس کو 13 سال کے بچے کو؟ خیر جی، عبداللہ صاحب کہتے ہیں علی گڑھ سے، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، اس طرح عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کرنے والا کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہا کریں۔ معتمر کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں، کچھ نہیں کہیں۔ ویسے ہی شو بازی آج کل بہت ہیں، عمرہ کیا اللہ کے لیے کیا، بس کر کے آؤ اور اپنے باقی کے ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاؤ۔ عصر کی نماز کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی، سجدہ تلاوت اگر ہے تو کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ مفتی صاحب، دو بہنوں کا ایک ساتھ کلوز ہو کر سونا کیسا ہے؟ اگر وہ بالغ ہو گئی ہیں تو پھر بالکل کلوز ہو کے سونا ان کا جائز نہیں ہے، اس میں بہت سارے فتنے اور فسادات کا اندیشہ ہے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ بالکل شریعت میں ترغیب ہے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ طالب علم ہو یا طالب علم نہ ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ شادی کریں گے تو اگر ماں باپ کے خرچے پہ کریں گے تو ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ آپ کو شادی سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ ہم پہ خرچہ لازم نہیں ہے، تو ماں باپ کو یہ رائٹ ہے، وہ کہیں بھائی ہم خرچہ ہم نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو دے گا کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اگر آپ طالب علمی کے دور میں کما رہے ہیں، کچھ بیوی کا انتظام کر سکتے ہیں اور رشتہ بھی مل جائے تو پھر کر لیں آپ۔ اور اگر انتظام ہی نہیں ہو رہا، لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ کما نہیں رہے ہو، یا آپ کو پتا ہے کہ میں لڑکی کو لے تو آؤں گا گھر میں لیکن میں کھلاؤں گا کہاں سے اس کو، تو بھی جائز نہیں آپ کے لیے۔ تو بات طالب علم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ادا کر سکتے ہیں تو آپ شادی کریں، ادا نہیں کر سکتے تو آپ طالب علم ہو یا نہیں ہو شادی نہیں کریں آپ، بلکہ دے گا ہی کوئی نہیں آپ کو، کرنے یا نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے، دے گا نہیں کوئی، دے رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بعض دفعہ آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی سے شادی کر لو، کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر داماد بنا لیتے ہیں وہ۔ تو اگر کوئی گھر داماد کسی کو لوگ بنانے کے لیے تیار ہیں، اتنا خوش قسمت ہے کہ سسرال والے بیٹی بھی دے رہے ہوں اور خرچہ بھی دے رہے ہوں، تو سبحان اللہ، وہ پھر ان کا آپس کا معاملہ ہے، پھر میں بیچ میں کباب میں ہڈی کیوں بنوں بھائی؟ اچھا بھائی، لیکن علم کی وجہ سے شادی میں تاخیر کرنا نا کہ ابھی میں پڑھائی میں مشغول ہوں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ آپ علم اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو، اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ نکاح میں تاخیر مت کرو، یہ گناہوں میں پڑنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر طالب علمی کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کے نکاح میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کے علم کی وجہ سے اگلے کو کیوں؟ اب دیکھو جتنے طلبہ ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، یہ سب شادی نہیں کرتے جب تک ہم تعلیم ہماری مکمل نہیں ہوگی، تو ان کی وجہ سے ان لڑکیوں کے رشتوں میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ کیا نماز آدھی آستین کے کپڑوں میں ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے۔ جمعے کی نماز پارک میں پڑھنا جائز ہے یا صرف مسجد یا مصلی میں پڑھنا بہتر ہے؟ مسجد یا مصلی میں پڑھنا بہتر ہے، مسجد میں، مصلی بھی نہیں، مسجد تو پراپر۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر چھوٹے بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے جس کو اکثر لوگ جھڑواتے بھی ہیں، کیا یہ جھڑوانا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے لیکن پرلے درجے کی جہالت ہے، اور ایسی چیزوں سے ہی شرک کا اور توہم پرستی کا دروازہ کھلتا ہے۔ بچوں کو پیلیا ہو جانا نارمل